کلاس 4 اسلامیات آج ہم پڑھیں گے سبق عبادات کا پہلا حصہ روزہ۔ اس سبق کی تکمیل پر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ روزے کا معنی اور مفہوم جان سکیں، روزے کی اہمیت اور فضیلت اور احکام جان سکیں، روزے کے حقیقی مقاصد اور فوائد سے آگاہ ہو سکیں، رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی ترغیب حاصل کر سکیں، رمضان المبارک میں اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت جان سکیں۔ روزہ کا معنی اور مفہوم۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانے اور دیگر خواہشات کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت۔ روزہ اسلام کا بنیادی رکن اور ایک اہم عبادت ہے۔ روزہ ہر عاقل، بالغ اور مقیم مسلمان پر فرض ہے۔ جس طرح روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، اسی طرح یہ پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقویٰ کی صفت پیدا کرنا ہے۔ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے پورے کاموں سے بچ جائے۔ قرآن مجید کی روح سے روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے، البتہ جو شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو اسے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ صبح صادق سے پہلے سحری کا کھانا کھانا اور سورج غروب ہونے کے بعد فوراً افطار کر لینا دین کی تعلیم ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازہ سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کا ہر عمل 10 گنا سے 7 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، سوائے روزے کی، کیونکہ وہ میرے لیے ہیں، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے فوائد۔ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی وجہ سے روزے دار کے دل میں غریبوں کے لیے ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ روزہ دار کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت اجر ملتا ہے۔ روزہ بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل ہوتی ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ معاشرے میں بھائی چارے اور محبت کے جذبات کو پروان چڑھاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے اور وصال تک آپ کا یہی معمول رہا۔ اسی طرح ان دنوں میں لیلۃ القدر کی تلاش بھی کرنی چاہیے۔ یہ رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اس مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں، سحر و افطاری بنانے میں گھر والوں کی مدد کریں اور رمضان المبارک میں غریبوں کو بھی یاد رکھیں۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، عربی زبان میں روزے کو کہتے ہیں: الف صوم، بے صلات، جیم زکوٰۃ یا دال اماد۔ عربی زبان میں روزے کو صوم کہتے ہیں۔ نمبر 2، رمضان کے روزے مسلمانوں پر ہیں: الف مستحب، بے فرض، جیم سنت یا دال واجب۔ رمضان کے روزے مسلمانوں پر فرض ہیں۔ نمبر 3، حدیث کے مطابق رمضان المبارک میں آدمی کا ہر عمل بڑھا دیا جاتا ہے: الف 10 سے 700 گنا، بے 10 سے 800 گنا، جیم 10 سے 900 گنا یا دال 10 سے 1000 گنا۔ درست جواب ہے الف 10 سے 700 گنا۔ نمبر 4، قرآن مجید کی روح سے روزے کا مقصد ہے: الف تقویٰ، بے اخلاق، جیم سچائی یا دال دیانت داری۔ درست جواب ہے الف تقویٰ۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، شریعت کی اصطلاح میں روزے سے کیا مراد ہے؟
جواب ہے، شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا اور دیگر خواہشات کو ترک کرنے کا نام روزہ ہے۔ سوال نمبر 2، روزے کی فضیلت کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ لکھیں۔ جواب ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہے، ترجمہ: مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ سوال نمبر 3، رمضان المبارک سے ہمیں کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے؟ جواب ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کر کے ہم اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4، روزے کے 2 فوائد لکھیں۔ جواب ہے، نمبر 1، روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نمبر 2، روزے دار کو اللہ کی طرف سے بہت اجر ملتا ہے۔ تفصیلی جواب دیں۔ سوال نمبر 1، روزے کی اہمیت اور فضیلت بیان کریں۔ جواب ہے، روزہ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ یہ ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ روزے کا مقصد انسان کے اندر تقویٰ کی صف پیدا کرنا ہے۔ روزے کے اجر و ثواب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کا ہر عمل 10 سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں۔ قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہیں، میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ سوال نمبر 2، اعتکاف اور شب قدر کی اہمیت اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ جواب ہے، اعتکاف عبادت کا ایک طریقہ ہے جس میں دنیا سے مکمل طور پر منہ موڑ لینا اور ایک مقام پر بیٹھ کر صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ اعتکاف ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ یہ رات ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اعتکاف اور آخری 5 طاق راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔